علیکم، فخر نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بطول۔ سب سے پہلے شامل کریں گے آج کی اہم خبریں۔ لاہور سے محمد اکرم فضل، نمائندہ خصوصی فخر نیوز، حکومت پاکستان کی جانب سے غزہ کو بھیجے جانے والے امدادی سامان بارے رپورٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ روز علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے غزہ کے عوام کے لیے امدادی سامان کی 22ویں کھیپ روانہ کر دی گئی ہے۔ 100 ٹن وزنی یہ امدادی سامان 32 مختلف اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء پر مشتمل تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور ایئرپورٹ سے اپنی نگرانی میں یہ امدادی سامان روانہ کیا۔ یہ سامان حکومت پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن کے مشترکہ کاوش سے غزہ کے عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس موقع پر مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور غزہ کے بے گناہ مسلمانوں پر مظالم سے ہر حساس دل مضطرب ہے۔ نمائندہ خصوصی فخر نیوز محمد اکرم فضل مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی بارے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ البانیہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے ملک میں مصنوعی ذہانت کی ترقی اور اخلاق کے استعمال کی نگرانی کے لیے AI وزیر مقرر کیا ہے۔ یہ ایک شخص نہیں بلکہ حکومت کا ورچوئل ممبر، پکسلز اور کوڈ سے بنا ہوا وزیر ہے۔ البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما کے مطابق AI وزیر کا نام ڈیلا ہے، جس کا مطلب البانیہ میں سورج ہے، اور اسے بدعنوانی سے نمٹنے کا کام سونپا گیا ہے۔ مئی کے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے کے بعد اپنی سوشلسٹ پارٹی کے اجلاس میں اپنی نئی کابینہ پیش کرتے ہوئے راما نے کہا کہ ڈیلا عوامی ٹینڈرز کی نگرانی کرے گی اور وعدہ کیا کہ اس کی مصنوعی ذہانت ان کی حکومت کو بدعنوانی سے پاک بنائے گی۔ راما نے اپنے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ڈیلا کابینہ کی پہلی رکن ہے جو جسمانی طور پر موجود نہیں لیکن یہ عملی طور پر AI کے ذریعے تخلیق کی گئی ہے۔ وہ البانیہ کو ایک ایسا ملک بنانے میں مدد کرے گی جہاں عوامی ٹینڈروں کو 100% بدعنوانی سے پاک کرے گی۔ واضح رہے کہ راما، جنہوں نے انتخابات میں چوتھی بار عہدہ سنبھالا، نے مزید کہا کہ ڈیلا کو پبلک ٹینڈرز کے تمام فیصلے سونپے جائیں گے جو 100% بدعنوانیوں سے پاک ہوں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فخر نیوز HD۔